محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ آج میرا موضوع ہے کہ جس دل میں محبت نہیں ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں۔ جیسے کہ ایک گھر تو ہے لیکن ویران ہے، سامنے تو اچھا بہترین محلات نظر آ رہی ہے، لیکن جب اس میں داخل ہو تو وہ ٹوٹا اندر سے پڑا ہوا ہے، نہ کوئی بندے ہیں نہ کوئی چیز ہے، ہر چیز اس کی بکھری ہوئی پڑی ہے۔ یہی محبت کا مثال ہے کہ جس دل میں محبت نہیں ہے وہ دل ویران ہے۔ محبت ہی انسانیت سکھاتی ہے، محبت ہی پیار سکھاتی ہے۔ محبت کیونکہ ہر بندے کے اندر میں دل ہے تو دل میں محبت کے سوائے وہ وحشی ہے، لیکن وحشی جانوروں کے بھی اندر میں دل میں محبت ہے کہ مرغ کے بچے کو کوئی کتا یا کوئی بھی اٹھانتا ہے تو وہ ان سے بھی لڑ پڑتی ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے محبت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالی ہے، اور اس کے ساتھ عقل بھی دیا ہے کہ سوچ وچار کرے کہ اس کو دل کیوں دی ہے، اس سے کیا کام لینا ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اندر میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ صحیح ہو گیا تو تمہارا پورا جسم صحیح ہو جائے گا، وہ خراب ہو گیا تو پورا تیرا جسم خراب ہو جائے گا، وہ ہے دل۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دل دی ہے نا صرف اپنے لیے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز میں نے تجھے دی، ہر چیز دی، وہ میری دی ہوئی ہے، لیکن جو تیری دل ہے نا اگر کسی کو دی تو برداشت نہیں کروں۔ اس دل میں صرف میں یاد ہوں، میرا ذکر ہو، میرا حمد ہو، میری ثنا ہو، میری تعریف ہو۔ یہ دل میرے لیے ہے، میں نے اپنے لیے بنائی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے کہ عبادت کا مقصد یہ ہے کہ دل اللہ کو دینا، دل سے چاہنا۔ کیونکہ اقبال نے کہا ہے سجدہ عشق تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا رہتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صرف فرض ادا کرنا ہے، ادا ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہے رب سے۔ تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے تو سوچتا کہیں اور ہے۔ تو سجدے عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے۔ عبادت بھی وہ جو دل سے کی جائے، ہر وہ کام
جس میں یہ سوچا جائے کہ میرا رب راضی ہو جائے، اس کا نام عبادت ہے، کیونکہ وہ کام دل کا ہے۔ جب تیری دل رب سے سچی ہے تو تیرا مسکرانا، رونا، کھانا، پینا، ہنسنا، گھومنا ساری عبادت ہے۔ اگر تیرے دل میں سچائی نہیں ہے تو تیری عبادت کی اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے پرواہ بھی نہیں۔ پہلے تو اپنی دل اللہ کے لیے خالی کرے ہم، کیونکہ وہ دل اللہ نے اپنے لیے بنائی۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے ایمان والو خبردار ہو جاؤ، تم میں سے کوئی بھی بندہ اگر مجھ سے ہٹ گیا، میرے دین سے ہٹ گیا، میرے راستے سے ہٹ گیا، وہ راستہ جو میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس لے کر آیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو کوئی بگاڑ نہیں سکے گا، میرے کیا کرے گا؟ پوری کائنات کی کائنات، انسان، پکی، پرندے، جن، شہد، ہر چیز میرے ثنا میں لگ جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، سارے میرے سجدے میں گر جائے، میرے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، میں ایسا ہی ہوں ویسا ہی رہوں۔ پوری مخلوق کائنات، پوری کے پوری کائنات میری نافرمان ہو جائے، کوئی بھی میرا نام لینے والا نہیں ہو، ہر بندہ مخالفت کرے، پکھی، پرندے، جن، انسان، سارے کے سارے، پھر بھی میں ایسا ہی ہوں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا، کیونکہ اگر تم اچھائی کرو گے تو تمہارے لیے ہے، برائی کرو گے وہ بھی تمہارے لیے۔ تو میرے بھائی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو خبردار ہو جاؤ، اگر تم میں سے کوئی بھی بندہ میری یاد سے ہٹ گیا، میرے دل سے ہٹ گیا، میری تعریف، وہ نمونہ جو میرا محبوب تمہارے پاس لے کر آیا ہے، وہ شریعت جو میرا نبی تیرے پاس لے کر آیا ہے، وہ پیغامات جو میرا محبوب تجھے پہنچا کے گیا ہے، اگر تم ان سے ہٹ جاؤ گے، اگر ان کو تم نہیں مانو گے اور ہٹ جاؤ گے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ پھر تمہاری اللہ کو پرواہ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ وَيُحِبُّهُمْ، وہ ان سے محبت کریں گے اور اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ تو محبت ہے عبادت، محبت دین، محبت سب کچھ ہے۔ جس دل میں محبت نہیں ہے وہ خالی ہے، خوخلا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں، وہ ویران گھر جیسی ہے۔ تو محبت سے ہی ہر چیز ہے، محبت سے دین ہے، محبت سے اسلام ہے، محبت سے انسانیت ہے، ہر چیز محبت ہے۔ اگر تیرے دل میں اللہ سے محبت ہے تو تیرے ہر کام سنور جائے گے۔ اگر تیری محبت شیطان سے ہے، شیطان کی تابعداری میں ہے، تو تیرے سارے کام کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پہلے اپنے دل کو دیکھو اور ان کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ تم اگر ہٹ جاؤ گے تو ایسی قوم لے کر آؤں گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی نشانی کیا ہوگی؟ کیسے پہچانا جائے؟ کیونکہ ہر محبت کرنے والا پہچانا جاتا ہے۔ من احب شیئا اکثر من ذکر ہو، جس سے محبت ہوتی ہے تو زبان پر بھی اس کا کثرت سے ذکر ہوتا ہے، اس کو پہچانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بے حد نشانیاں بتائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کچھ نشانیاں یہاں بتاتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ وہ مومنوں کے لیے بہت نرم دل ہوں گے، آپس میں بہت محبت کریں گے، پیار کریں گے،
اور وہ سارے ایک ہوں گے، کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ایسے ایک ہوں گے کہ انگلی میں تھوڑا سا ہوتا ہے، درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں پھیلا جاتا ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہے کہ ایک مومن کو ایذا آ گیا تو سارے مومنوں کو ایذا آ جاتا ہے۔ عزت علی الکفار، کفار کے لیے سخت ہوتی، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا والذی نفسی بیدی لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم کبھی بھی جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک مومن نہیں بنو گے، تم کبھی بھی مومن نہیں بنو گے جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ دوسری جگہ فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی احب لاخیہ ما احب لنفسہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم کبھی بھی جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک مومن نہیں بنو گے، اور کبھی بھی مومن نہیں بنو گے جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے، اور جب تک اپنے بھائی سے، اپنے محلے والے سے، اپنے قریبی سے جو تمہارا دین میں بھائی ہے جو مومن ہے، اگر تم اپنی جان جیسی یا جان سے بھی زیادہ محبت نہیں کرو گے تو تم مومن نہیں ہو، نہیں ہو۔ اللہ کے محبوب نے ایک ڈسپلین بتا دیا، ایک قانون بتا دیا، جنت کا راستہ بتا دیا، جو بھی اس کو لے گا۔ اور وہ کیا کرتے ہیں، دوسری نشانی جن کی اللہ سے دل ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، کیا کرتے ہیں، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راہ میں جہاد میں لگے رہتے ہیں، نہ رسوائی کو دیکھتے ہیں، کسی کو بھی نہیں، وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرتے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رکھتے ہیں، اور ہر مخلوق میں وہ توجہ کرتے ہیں کہ اللہ نے بے فائدی نہیں بنائی، تو وہ کیا کرتے ہیں، یجاہدون فی سبیل اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی کے بھی مخالفت کرنے سے، طنز کرنے سے، تانا کرنے سے، گالیاں دینے سے، برا بھلا کرنے سے کبھی بھی اس پر توجہ نہیں دیتے، وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ لوگ دشمنی کرتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، ان کی بڑی بڑی پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کے اوپر الزامات لگا لیتے ہیں، لیکن کسی کے بھی اس پر وہ توجہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ہے اللہ کا فضل جسے دے، کیونکہ جو اس کام میں لگے گا اللہ تعالیٰ اس کو یہ فضل عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، کیونکہ اللہ ہر چیز کو وسیع کرنے والا ہے، کھولنے والا ہے۔ بندہ تو گراٹ آ تو میں ہاتھ آ جاؤں، تو ہاتھ آ تو میں چھلانگ لگاؤں، تو چھلانگ لگا گیا تو میں بھاگ کے آ جاؤں، تیرے آنے کی دیر ہے، میرے رحمت میں کوئی دیر نہیں ہے، میری مدد میں کوئی دیر نہیں ہے، تو میرے طرف چل کے آ، جنت تیرا انتظار کر۔ تو یہی ہے کہ جس دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے وہ ویران گھر جیسی ہے، وہ کسی کام کی نہیں ہے، وہ وحشی تو ہو سکتا ہے، درندہ ہو سکتا ہے، لیکن درندوں کو بھی محبت ہے۔ تبھی تو اللہ نے کہا کل انعام بل ہم افضل، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، ان کے اندر بھی محبت ہے، وہ اپنے مالک سے محبت کرتے ہیں، ان کا جس کا نمک کھاتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہم اندازہ کریں، محبت کو سمجھیں، جس دل میں محبت نہیں ہے وہ ویران گھر جیسی ہے، اس کا
میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس میں انسانیت نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ محبت صرف اللہ کا حق ہے، صرف اللہ کا حق ہے۔ اس دل پر کسی کا بھی حق نہیں ہے، صرف اللہ کا۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا ہر چیز اپنے رب کے لیے ہونی چاہیے، تبھی تو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی تو آخرت میں بھی اگر یہ کام کریں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے طرف دعوت قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے میرے محبوب کائنات والوں کو کھول کھول کے بتا دو، یہ میرا صراط مستقیم ہے، میں اللہ کے طرف بلاتا ہوں، میں بھی بلاتا ہوں، تو مجھ سے محبت کرنے والے، مجھ سے چاہنے والے میرے تابع دار وہ بھی اللہ کے طرف بلاتے ہیں، کیونکہ ہم مشرک نہیں ہیں۔ ہماری ایک ہی دعوت ہے کہ اللہ کے طرف آ جاؤ، یہ دل کو خالی کر کے اپنے رب کو دے دو، اپنے رب کے حکم کے مطابق اپنے دل کو یوز کرو۔ ہر اس دل میں تجھے ہر وقت تیرا رب یاد ہونا چاہیے، ہر وقت رب کا شکر گزار رہنا چاہیے، ہر وقت دل اپنے رب کے لیے خالی ہونی چاہیے۔